اسلام کے ہر شائدائی کا کیا ربط ہے بھائی بھائی کا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ترانہ پڑھا گیا یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ اسی لیے جب یہاں پر وحدت امت کے عنوان سے آپ کو بلایا گیا تو یہاں پر آپ حاضر ہوئے ہیں۔ میں شیخ ابو الحسن پرتاپ گڑھی صاحب امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد سے خواہش کرتا ہوں کہ خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ صدر جلسہ و ناظم جلسہ و دیگر علماء کرام جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور معزز بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ جس عنوان کے تحت منعقد کیا گیا ہے یہ وقت کی بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام باطل قوت، تمام باطل قومیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور آئے دن اخبارات کا مطالعہ کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سیاسی طور پر بھی فلاں پارٹی فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتحاد قائم کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمان ایک اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو ماننے اور اس پر یقین کرنے کے ساتھ ساتھ بھی مختلف ٹولیوں اور مختلف فرقوں میں اور مسالک میں تقسیم ہے۔ اس وجہ سے آج ہم دیکھیں ہماری ضرورت کس قدر ہے قوموں کو۔ آج یہ ہندوستان کی سیاست میں یہ چیز غیروں کو بھی سمجھ میں آ چکی ہے کہ مسلمان کا پلہ جس طرف جھکے، مسلمان کا رخ جس طرف ہو جائے وہی پارٹی اور وہی نمائندہ منتخب ہو کر آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ایسے موقع پر ان لوگوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی خوشامد، مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تیار کرتے ہیں، لیکن یہ صرف اسی موقع پر، اس کے بعد مسلمانوں کی عزت و آبرو لٹتی رہ جاتی ہے، مسلمانوں کا خون کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے املاک کو لوٹا جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا عزیز ساتھیوں کہ جب کسی ایک مسلم لڑکی یا مسلمان عورت کی عزت و آبرو لٹتی ہے اور اس کے دوپٹے کو اس کے سر سے اتارا جاتا ہے اور اس کو رسوا اور ذلیل کیا جاتا ہے،
تو اس وقت یاد رکھیں، میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دشمنان دین یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حنفی ہے، بریلوی ہے یا سلفی ہے یا کسی اور جماعت کی ہے، اس کے نزدیک صرف ایک ہی دشمنی ہوتی ہے کہ یہ قال اللہ وقال الرسول یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہذا ان کے عزت و آبرو سے کھلواڑ کی جاتی ہے۔ کسی کا خون بہایا جاتا ہے تو وہاں مسلک نہیں دکھایا جاتا کہ یہ کون سے مسلک کا ہے، یہ کون سی مسجد میں نماز پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوستو، اس لیے اس وقت مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی انتہائی ضرورت ہے۔ مسلمان کو چاہیے ملیں، آخر یہ چیزیں کب تک ہم اس طرح لڑتے رہیں گے؟ جو فروعی مسائل ہیں، جیسا کہ بھی اس سے پہلے اس جو ہے مجلس کے روح رواں جناب مولانا محمد نصیر الدین صاحب رکھ رہے تھے کہ فروعی مسائل، اس میں آپ کو کون روکا ہے؟ آپ اپنے مسائل کو بیان کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، حق مسجد میں رکھیے، مدرسے میں رکھیے، باتوں کو بیان کیجئے، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ لیکن یاد رہے واللہ کبھی ایسا مت کیجئے ان فروعی مسائل کی وجہ سے امت مسلمہ کو فرقے فرقے کر دیا جائے، ان کو تقسیم کر دیا جائے اور تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں اور ان کے عزت و آبرو سے اغیار کھلواڑ کریں اور ہم دیکھتے تماشائی بنے رہیں، کیونکہ انہوں نے یہی چاہا ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے اندر فرقے فرقے کر دیے جائیں اور ان کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کی مسجدیں الگ ہو جائیں، ان کے نظریے الگ ہو جائیں، ان کے مسائل الگ ہو جائیں، اور تاکہ ایک کو مارا جائے تو دوسرا اس کی طرف رخ بھی نہ کرے۔ اس لیے میرے دوستو یہ کام نہ کریں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں مختلف مقامات پر ایسی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو میں لیتا ہوں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے باتیں رکھی ہیں اتنی اہم ہیں کہ اس کو سمجھا جائے، لیکن وقت کی تنگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یقیناً بلا شبہ مومن آپس میں بھائی بھائی، اخوہ بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اے مسلمانوں تم اپنے بھائیوں کے مابین اصلاح کرا دو۔ یہاں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ مسلمان مومن باہم ان کا بھی تنازع ہو سکتا ہے، باہم یہ بھی کبھی ایک دوسرے کے دامن کو پکڑ سکتے ہیں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مسلمان نہ بیٹھیں، بلکہ درمیان میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے بیچ میں آئیں اور اپنے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف کو ختم کر دیں، ان کو ملا دیں۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں غور فرمائیں، جب لڑائی ہے، جب جھگڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہم لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو بہت زیادہ دلچسپی سے بیان کرتے ہیں، عوام کی داد لوٹنے کے لیے مسائل کو توڑ مڑوڑ کر بیان کر کے اپنے ہی مسلمان بھائی کو الزام لگاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یاد رکھیں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جب ہم اختلاف میں پڑیں گے، جب ہم انتشار میں پڑیں گے، جب ہم افتراق میں پڑیں گے، جب ہمارے اتفاق اور اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا، تو ایسے میں نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے گی۔ واتقوا اللہ، آپس میں ملاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے دوستو مسلمان وہ ہیں، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو مل کر رہنا ہے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ ذرا دیکھیں میرے دوستو، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، تمام اسلامی اراکین اور تمام کے تمام احکامات اور تمام کے تمام منہیات، اس کے اندر اہل علم نے وسعت رکھی ہے، اس وسعت نظری کے ساتھ ان کو قبول کرو، اس پر عمل کرو، حق کو تسلیم کرو۔ قرآن و سنت ہمارا بنیادی سب سے بڑا حصہ ہے، اس سے مسئلے کو سیکھو، اس پر عمل کرو، لیکن کسی مسلک کے جمبود یا عصبیت میں پڑھ کر اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم،
مسلم ایک مسلمان کا بھائی، یعنی مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں تو اپنے بھائی پر ظلم کرے. اور اسی طرح آگے ہے ولا یسلمہ، اور نہ اس کے لیے یہ جائز ہے وہ کسی کے حوالے اپنے مسلمان بھائی کو کر دے جو اس پر ظلم کرے. ذرا غور کریں، آج ہم خوش ہیں، ہمارا گھر خوش ہے، ہمارا شہر خوش ہے، تو میرے دوستو مسلمان بھائی ساری دنیا کے اندر کس پوزیشن میں ہیں، کیسے پریشان ہیں. اس سرزمین ہندوستان پر نہ جانے کتنوں کا قتل کیا گیا اور کتنوں کا قتل ہو رہا ہے، کتنی عزتیں کتنی عصمتیں لٹ رہی ہیں، لیکن ہم کہاں سوئے ہوئے؟ خواب غفلت سے بیدار کب ہوں گے؟ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم اگر اپنے شہر میں اپنے مقام پر بڑے اطمینان کے ساتھ خواب خرگوش میں پڑے ہیں اور جب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب پڑے، جب ہم آزمائش میں گھریں، جب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ یہ بات نہیں. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی. اور کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا جیسے بنیاد، جیسے یہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک اینٹ سے مل کر کنکر پتھر ریتی اور پانی تمام مل کر ایک مضبوط دیوار قائم ہو گئی. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کے دونوں انگلیوں کے اس طرح ملا کر کہا ایسے مسلمان ایسے مومن آپس میں مضبوط ہیں. کل بنیاد یشد بعضہ بعضا، بعض سے مل کر مضبوط ہوتے ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے مل کر کمزور ہو رہے ہیں، ہمارے اندر بزدلی پیدا ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو ایک دوسرے سے ملنے کے بعد مضبوط ہوتے ہیں، دیوار کے مانند ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو بات کو سمجھیں. آج یہ اختلاف، آج یہ انتشار کہاں کا ہے؟ قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا غور کریں. اشارہ کر دوں وقت جو ہے بڑا مختصر ہے، اس وجہ سے تمام علماء کو باتیں رکھنی ہے. مختصراً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں، یہاں نبی سے خطاب ہے، اور یہ نبی سے خطاب ہے تو خطاب نبی سے ہونے کی وجہ سے تمام امت کے لوگوں اور آپ کی امت اور اللہ کے بندوں کے لیے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. جو خطاب نبی سے کیا گیا پوری امت اس میں کیسے شامل ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز کبھی بھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. کب؟ مگر یہ حتیٰ تتبع ملتہم، تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جاؤ، تم ان کی باتوں کو تسلیم کرنے لگ جاؤ. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ گرچہ یہاں پر یہود و نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو پورا کفر جو ہے، پوری کافر قومیں اس کے اندر مراد ہیں کہ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے نبی آپ فرما دیجئے یقیناً ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. یہاں ذرا غور کریں، نبی کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان یہود و نصارہ یا باطل قوموں کی پیروی باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، یہود و نصارہ یا تمام باطل قومیں، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ان کی باتوں کو تسلیم کیا، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ان کے احوا کو اور ان کے خواہشات کو، ان کی ملت کو آپ نے اگر تسلیم کیا تو کیا نقصان ہوگا؟ جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. تو اللہ کی جانب سے نہ کوئی تمہارا مددگار ہو سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی دوست ہو سکتا ہے.
آج یہی حق ہے. آج قرآن و سنت کو چھوڑ کر آج ہم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر آج ہم یہود و نصارہ اور باطل قوموں کے لٹریچر اور ان کے پھیلائے ہوئے تمام کے تمام مواد جو اسلام کے اصل چہرے کو بگاڑنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا کرنے کے لیے ہے، آج ہم مسلمان دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس کے اندر جکڑے ہوئے، اس کے اندر پڑے ہوئے، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں رہ گئی ہے. آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ مسلمان کا کہاں، ہمارا گھر مسلمان کا کہاں، ہماری بیوی مسلمان کی کہاں، ہماری بہنیں ہمارے بھائی مسلمان کہاں، ہماری شکل و صورت، ہماری وضاحت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لین دین، ہماری شادی بیاہ، ہمارے زندگی کے تمام مسائل کہاں ہیں؟ قرآن و سنت. وہی اغیار کی تقلید، وہی غیروں کی اتباع، وہی ہندوانہ رسم و رواج، وہی یہود و نصارہ کی فکری یلغاریں آج ہمارے جسم پر، آج ہمارے گھر پر، آج ہمارے معاشرے پر. تو بولے میرے دوستو، اس دنیا کے اندر ہم ذلیل رسوا نہیں ہوں گے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنی امت کو خوشخبری دی تھی جانتے؟ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به الاخرین. آپ نے فرمایا جب کوئی قوم اس قرآن کو پکڑتی ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتی ہے، تو ایسی قومیں دنیا کے اندر پست نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے کہا یرفع اقواما، اللہ ایسی قوموں کو سر بلند کرتا ہے، ان کو بلندی حاصل ہوتی. وَيَضَعُ بِهِ آخرین، لیکن جب قرآن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، قرآن بس ایک احترام کی چیز ہو گئی، طاق پر رکھ دیا گیا. بہت بڑا احسان ہم میں سے کسی نے کیا تو رمضان میں تراویح میں سن لیا یا روزانہ کچھ تلاوت کر لیے. میں نہیں کہتا کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، لیکن مقصد صرف تلاوت، صرف احترام، صرف تراویح میں سننا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے. اسی کے آگے جو آیت میں نے تلاوت کی، اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جانتے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. اللہ تعالیٰ نے آگے بھی پیچھے بھی یہ بات، جن کو ہم نے قرآن دی وہ قرآن کی کیسی تلاوت کرتے جیسے حق ہے. حق کیا ہے؟ اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھو، جب اس پر عمل کر سکتے ہیں آپ. قرآن فہمی اگر مسلمانوں میں آ جائے، اللہ کے کلام کو وہ سمجھنے لگ جائیں، تو دنیا میں کوئی ان کو ذلیل رسوا نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول کا وعدہ، اللہ کے رسول کی بشارت ہے، اگر یہ قرآن تمہارے ہاتھ میں گئے تو تم دنیا میں بلند ہوگے، اگر اس کو چھوڑو گے تو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی تمہارا استقبال کرے. اس لیے میرے دوستو ہم کو مل رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. یعنی اللہ فرماتا ہے یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور اسی پر پوری قومیں باطل اسی پر قیاس کی جائیں، ان کا مقصد ہے تم کو کسی طرح تمہارے دین سے پھرا دے. تم مسلمان ہو نا، تمہیں کفر پر لا دیں، تمہیں شرک پر لا دیں، تمہیں دنیا پرستی میں، نفس پرستی میں ڈال دیں. کیوں؟ من عندی، ان کے دل کے اندر حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے میرے بھائی. تو اس وقت جو ہے اصل دشمن کو پہچانو میرے دوستو. وہ دشمن جو امت محمدیہ کے اندر ابھی خلفائے راشدین کا دور تھا،
जिस दुश्मन ने सबसे पहले अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी को इस्लाम का लबादा पहनाकर इस्लाम की रियासत के अंदर, इस्लामी हुकूमत के अंदर नकबजनी की है, और सहाबी रसूल हजरत उस्मान गनी को जिन लोगों ने टाप पर टापा कर शहीद किया है, ये वो दुश्मनी है जो वहां से चल रही है और कयामत तक बाकी रहेगी। लिहाजा अपने असल दुश्मन को समझो, और वो तब समझोगे जब अल्लाह के कलाम को पढ़ोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ोगे, जब इस्लामी तारीख से तुम अपने आप को मुज़य्यन करोगे तो समझोगे ये दुनिया में असल दुश्मन हमारे हैं कौन। ये हमारे भोले भाले मुसलमान भाई जिनको सियासत का जिस तरफ चाहे ढकेल न जाए। बस चंद बातें बयान करके मेरे दोस्तों, ऐसा ना हो, हमारी कुव्वत एक होनी चाहिए। अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने के बाद हमारी ताकत एक होनी चाहिए। ठीक है, अपनी मस्जिद में नमाज आप पढ़ दें, आप पढ़ें, अपनी अपनी बात रखें, लेकिन जहां मिल्लत को इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी वहां हम ये नहीं देखेंगे कौन हनफी है, कौन शाफई है, कौन हम्बली है, कौन मालिकी है, कौन सलफी है, अहले हदीस है, इस्लामी जमात का, तबलीगी जमात का, बरेलवी जमात का। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हम मैदान अमल में कूद पड़ेंगे और ये कौमों को सबक देंगे कि हम इंशाअल्लाह एक हैं, हम एक हैं इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ। और इंशाअल्लाह अगर हमारे अंदर ये जज्बा जिस दिन पैदा हो जाएगा, याद रखना मेरे दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत हमारा और आपका मुकाबला नहीं कर सकती। तारीख गवाह है, लेकिन ये चीज होनी पड़ी। इसके लिए असबियत को तर्क करना है, अपने दिल को वसी करना है, अपने कल्ब को वसात देनी है, अपने दिमाग को वसी देना है, और तमाम लोगों को भाई भाई बनाकर अपने सीने से लगाना है, समझाना है। कौन रोकता है? आप अपनी बात रखें। लेकिन मेरे दोस्तों, जब इज्जत व असमत लुटती है, जब खून नौजवान का बहता है, जब बुजुर्गों की दाढ़ियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो उस वक्त कौमें सिर्फ आपको मुसलमान के हैसियत से देखती हैं, उस वक्त आपको मसलक में नहीं देखती। अजीज दोस्तों, बातें बहुत सारी कही जा सकती हैं, लेकिन इख्तिसार के पेश नज़र मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ कि हमको मिलना है इत्तेफाक इत्तेहाद। अगर आज सियासी जमातें जिनका कोई वकार नहीं, न किसी मसलक के न किसी मज़हब के, उनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ सियासत है, अगर वो वोट के हुसूल के लिए, अगर वो सियासत के लिए हाथ मिला सकती हैं, अपने दुश्मनियों को भुला सकती हैं, तो मेरे दोस्तों, हम और आप बदरजे औला इसके मुस्ताक हैं कि अपने कलमा गो भाई को अपने सीने से लगाएं और सब इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ एक आवाज बुलंद करें। हमारी ताकत चाहे वोट की हो, हमारी ताकत चाहे सबकी हो, हमारी ताकत चाहे इत्तेहाद की हो, ऐसी यकजा हो जाए, ऐसी यकजा हो जाए कि दूसरा घुटने टेकने पर हमारे दर पर मजबूर हो जाए। ये हमारा पैगाम है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बड़ी फ़िक्र अंगेज़ तकरीर थी और जी चाहता था दरमियान में कई बातें ऐसी आई कि नारे तकबीर बुलंद करते हुए उसकी तायीद की जाए, लेकिन मैं इसलिए खामोश रहा कि हमारा मिजाज बन गया है कि हम नारे तकबीर लगाते हैं और फिर घर जाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह वही होती है जो रोज़ की होती है। लेकिन इस जलसे से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसा कि हज़रत ने कहा, अल्लामा इक़बाल के उस शेर की तर्जुमानी करते हुए कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ा, ज़िल्लत और पस्ती हमारा मुक़द्दर बन गई है। हमको ज़लील और रुस्वा कोई नहीं कर सकता। मुझे याद आ रहा है इस मुल्क के एक मशहूर आलिम दीन का वो जुमला, मौलाना अली मियाँ के नाम से जो मशहूर थे, मौलाना अबुल हसन नदवी। उन्होंने एक मरतबा फरमाया था कि मुसलमानों, अगर तुम कुरान को थाम लो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को थाम लो,
تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی باطل طاقتیں چاہے وہ اس ملک کی ہو چاہے کوئی بھی جماعت کی ہو وہ تمہاری طرف انگلی اٹھانا تو دور کی بات ہے تمہاری طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جملہ انہوں نے اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہا تھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے حاضرین پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ خود میں نے محسوس کیا کہ اگر اس سرزمین پر کوئی معزز ترین اور کوئی قابل قدر ہستی ہے تو وہ میں ہوں، کیونکہ میرے سینے میں قرآن کی امانت ہے۔ الحمدللہ شیخ نے بڑی وسعت کے ساتھ اور بڑی ہی جو ہے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ رکھی ہے بات۔ میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں اور اتحاد ملت کے سلسلے میں جو مولانا نصیر الدین صاحب نے مختصر سا تعارف پیش کیا تھا اس میں ایک بات رہ گئی تھی، میں چلتے چلتے وہ بات بتاتے ہوئے کارروائی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑی ہی اہم آج کارروائی ہوئی وہ یہ کہ مختلف جماعتوں کے علماء کو جامعۃ البنات سعید آباد میں مدعو کیا گیا، ان کے ساتھ ظہرانہ ہوا اور اس میں اہل حدیث تھے، قاسمی تھے، ندوی تھے، ان سب علماء نے بیٹھ کر یہ بات کہی کہ یقیناً مسلمانوں میں اتحاد کی جتنی بنیادیں ہیں اختلاف کی بنیادیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ متفقہ طور پر بات سامنے آئی کہ مسلمان جن باتوں پر لڑتے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، پان کے ڈبوں میں ہوٹلوں پر، وہ 10% باتیں ہیں اور اتحاد کی جو بنیادیں ہیں وہ 90% ہیں۔ تو بھائیوں، میں اس پیغام کے ساتھ آپ کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں، کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم 90% دین کے بنیاد کو لے کر کے چلیں گے، 10% اختلافات کو چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد ایک ایسے متحدہ مسلم معاشرے کی تصویر پیش کرے گا جس کی نظیر سارے ہندوستان میں بنائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحمید مخدومی صاحب ایک فری لانس جرنلسٹ ہیں، گلبرگہ سے تشریف لائے ہیں، وہ ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں اتحاد ملت کے بارے میں۔ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ مختصر سے وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر انداز میں اپنی بات پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم امیر وحدت اسلامی جناب عطا اللہ صاحب وجدی، جناب مولانا نصیر الدین صاحب اور جمعیت اہل حدیث کے صدر اور معزز سامعین کرام، اتحاد ملی کا میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر عدم اتحاد یا ایک دوسرے کے اندر جو نفاق پایا جاتا ہے وہ ان مسلکی اختلافات کی بنا پر نہیں ہے، یا بلکہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو غیروں نے ہوا دے کر کے ہم کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا، جبکہ امت کا یہ فیصلہ ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت اہل حدیث بھی جو ہے برحق ہے۔ یہ ملت کا فیصلہ ہے اور اسی سے جو ہے اتفاق اور اتحاد کا جو ہے مظاہرہ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں وہ یہاں کے اس ملک کے سیاست دانوں کے ڈالے ہوئے اختلافات ہیں، اور یہ میں نے بڑے غور و فکر کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک اس وقت جس انداز سے چل رہا ہے اس کے بارے میں مولانا مودودی نے کہا تھا، جماعت اسلامی کا جو ہے کی بنیاد ڈال کر کے اس کا نصب العین حکومت الہیہ کا قیام، بعد میں اس کو بدل کے اقامت الدین کا نام دیا گیا، لیکن اس اہم ترین شعبے پر مسلمانوں کی جتنی بھی جماعتیں ہیں اس سے بالکل غافل ہیں، اور جبکہ یہی ایک مسئلہ ایسا انتہائی سنگین ہے، انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان اس ملک میں حکومت الہیہ کی قیام کی جدوجہد کریں۔ آزادی کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک پر حکومت کی آج
انہوں نے اس ملک کا کیا حال بنا دیا۔ تو میری یہ اسٹڈی ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے جرائم ہو رہے ہیں وہ کسی یورپی ملک میں بھی اتنے جرائم نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے بدعنوان رشوت خور سیاستدان ہیں۔ تو آج ایک شخص اٹھ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہی رشوت سب سے بڑی برائی ہے جس کو ہم کو دور کرنا چاہیے، جبکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ رشوت کو دور کرنا ان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ صرف اسلام کا ایجنڈا ہے۔ ایسے ہی لوگ رشوت سے بچ سکتے ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں اور آخرت کی جوابدہی کا احساس رکھتے ہیں۔ تو اقامت دین کے سلسلے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دین کو قائم کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور پھر دوسرا تعارف مسلمانوں کا یہ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہمارا جو تعارف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ہم کو اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو نظام خلافت کو پیش کرنا اس عوام کے اندر کہ خلفائے راشدین سے لے کر ترکی کے خلفاء تک کیسا کیسا کردار انہوں نے پیش کیا اور کس طریقے سے ملک کا نظام چلایا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر کس طریقے سے ملکوں کا نظام چلایا گیا، وہ اس کو ہم پیش کرنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم انسانوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ تو ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بھائی ایک گاؤں میں ایک ڈگری یافتہ ڈاکٹر ہے، بہترین علاج کرتا ہے، بہترین تشخیص کرتا ہے، لیکن مقامی ڈاکٹروں نے، کویکس نے اس کو اتنا مروب کر دیا، اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ اس نے اپنے پریکٹس کو بند کر دیا۔ اب جو لوگ غیر سند یافتہ ہیں وہ علاج کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کچھ لوگوں کو ماریں گے، کچھ لوگوں کا فائدہ کریں گے، مگر وہ علاج کرنے کے وہ ہے ہی نہیں۔ جو مسلمان نظریے خلافت رکھتے ہیں، دین کا صحیح تصور رکھتے ہیں، صحیح تصور مساوات رکھتے ہیں، صحیح تصور انصاف رکھتے ہیں، اور جو قوانین ہیں اسلام کے اجتماعی قوانین، اس کو چلانے کے لیے اس ملک کے اندر اتنی زیادہ ضرورت ہے کسی اور ملک کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں سیاسی نظام کا اتنا بحران پیدا ہو جائے گا کہ لوگ سیاست اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اسلام کے نظام سیاسی کو قبول کرنا چاہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ایسا مریض آتا ہے جو اس کے سینے پر اتنا بڑا پھوڑا ہے اور اس کی شدید تکلیف سے وہ کرا رہا ہے، اگرچہ کہ اس کے اندر اور بھی بیماریاں ہیں، لیکن ڈاکٹر جو ہوگا فوراً یہ کہے گا کہ اس ابسیس کا جو ہے انسیشن لے کر کے اس کے مواد کو خارج کر دو، مریض کو جو آرام ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہندوستان کی ہو گئی ہے کہ یہاں کی جماعتوں کا یہ کام ہے، تنظیموں کا یہ کام ہے کہ نظام خلافت کو پیش کریں۔ 10,000 یا 20,000 علماء نے اس ملک کو آزادی دلائی، اور جب آزادی ان کو ملی تو انہوں نے اپنا نظام چلایا، اور اس حد تک غلط طریقے سے چلایا کہ انگریزوں سے زیادہ جو ہے وہ لوگ رشوت خور اور جو ہے بدعنوان رہے، اور اپنا سرمایہ لے جا کر کے بیرونی بینکوں میں رکھا۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ایسی بڑی بڑی برائیاں، تو اس کے برائیوں کو دیکھنے کے لیے آج ہم 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ جس طریقے سے اخلاقی خرابیوں میں یہاں کا معاشرے کا ہر انسان جو ہے پریشان ہے، اسی طریقے سے مسلمان بھی پریشان ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ کام تھا کہ وہ اس نظام کو، اس نظریے کو پیش کریں۔ چنانچہ ہم اتفاق اور اتحاد کی بات آج ہمیں کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم کو یہ چاہنا چاہیے کہ ہم نے جن چیزوں کو نظر انداز کیا، اس کے بھلا دیا، اس ذمہ داریوں کو جو ہے ختم کر دیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سزا دیا ہے کہ ہماری صفوں کے اندر جو انتشار پیدا ہوا۔ تو آج اس نظام خلافت کو پیش کرنے، اس کی جو ہے تشریح کرنے، غیر مسلم اقوام کے سامنے اس کے نظام کو جو ہے اس کی تفصیلات کو پیش کرنے کی مختلف زبانوں میں ضرورت ہے۔ اور یہ ایسا اہم ترین کام ہے کہ سارے مسلمان، بڑے بڑے علماء، سارے بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی جماعتیں اس جو ہے اہم ترین جو ہے فریضے سے غافل ہوئے ہیں، اور اس کا
میں یہی اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان بچہ یہ جاننے کی کوشش کرے، پہلے تو سیاسی شعور حاصل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سیاسی شعور رکھتے ہی نہیں، اخبارات پڑھتے ہی نہیں، خبریں دیکھتے ہی نہیں کہ کیا ہے، کون حکومت کر رہا ہے، کیا دستور میں مسلمانوں کے لیے کیا سہولتیں دی گئی ہیں، کس طرح پارٹیاں بنتی ہیں، کس طرح ان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں اس مختصر سی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولانا نصیر الدین صاحب نے جو آواز اٹھائی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسلمان یہ شعور پیدا کریں کہ ہمارا جو نظام سیاست ہے، جو باطل نظام ہے، اس کو کس طریقے سے ہٹانا ہے اور کس طریقے سے نظام حق کو برپا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس جلسے کے ایک اہم مقرر مولانا عبدالقوی صاحب، اطلاع ملی ہے کہ کچھ دیر میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں چونکہ وقت کم ہے اس لیے صدارتی خطاب جو ہونا تھا امیر وحدت کا، میں ابھی آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ خطاب فرمائیں۔ امیر وحدت اسلامی مولانا عطا الرحمن وجدی سہارنپوری صاحب۔ جلسے کا پرمیشن 10 بجے تک ملا ہے، 10 بجے ختم کرنا ہے، اس لیے ہم کو پروگرام